اہل سنت کا ان کلاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلام گھڑنتو ہیں۔ اور یہ جو بھی میں تذکرہ کر رہا تھا نا، شراب پی کے آتا ہے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نعت پڑھنے والا، یہ نعت کہاں آپ حضرات کے ہاں شائز آئے ہیں؟ آپ حضرات دوبارہ تیری آواز نکلی نہ پتر بھی کلہ مولوی نہیں ہمیں یاد رکھو۔ اللہ کے بندوں، کیا حضور کی ذکر کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم پتہ نہیں، اصل میں جسے شوق ہے میچ دیکھنے کا جائے بھائی میچ دیکھیں، ہم نے کون سا کسی کو باندھ کے بیٹھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں بلایا ہے اور تم بلانے پہ آ گئے ہو تو کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بات پسند آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بہرحال بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، میرا ارادہ تھا آدھا گھنٹہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا، لیکن مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ 4 باتیں میں نے چھیڑی ہیں تھے، 4 امید ہے فجر کی اذان تک تاپن پڑھنا پڑنا۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب ہے۔ نہیں بھائی جلدی انشاءاللہ آپ حضرات کو چھوڑ دوں گا میں انشاءاللہ جلدی، لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ میں بات اپنی سمجھا لوں بھائی، بات سمجھا لوں، کیونکہ سمجھنے کے بغیر جو بات ہوتی ہے نا بھائی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، جو بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ وہ کافی دیر تک اثر انداز رہتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے 4 پہلو، کتنے پہلو بھائی بولیے شاباش؟ 4 پہلو، چاروں کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ چاروں کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ ربیع الاول کے ساتھ۔ حضور کی ولادت کا تعلق بھی ربیع الاول کے ساتھ، حضور کی بعثت کا تعلق بھی ربیع الاول کے ساتھ، حضور کی ہجرت کا تعلق بھی ربیع الاول کے ساتھ، حضور کی وفات کا تعلق بھی ربیع الاول کے ساتھ۔ توجہ رکھنا بھائی، حضور پیدا ہوئے ہمیں رحمت ملی میرے محبوب پیغمبر کی، پہلی رحمت یہ کہ ہمیں غلامی سے آزادی مل گئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے دوسری رحمت عطا فرمائی کہ ہمیں جہالت سے شریعت مل گئی، جہالت سے بول بھائی، جہالت سے شریعت مل گئی۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، ہمیں پتہ چلا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حضور اعلان نبوت نہ فرماتے، حلال حرام کا ہمیں پتہ، بول بھائی حلال حرام کا ہمیں پتہ نہ چلتا، حضور اعلان نبوت نہ فرماتے، ہمیں جناب والا کسی چیز کے پاک پلیت ہونے کا پتہ نہ چلتا، حضور اعلان نبوت نہ فرماتے، ہمیں کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ اگر یہ ساری باتیں ہمارے علم میں آئیں تو یہ صدقہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، اس کی برکت سے ہمیں شریعت ملی، شریعت نے ہمیں بتایا یہ کام کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا، اس کام کو کرو گے ثواب ملے گا، اس کو کرو گے عذاب ملے گا، یہ کام کرو گے اللہ راضی ہوگا، یہ کام کرو گے اللہ ناراض ہوگا۔ اس بات کا پتہ کس چیز سے چلا بھائی؟ بولو میرے محبوب کی شریعت سے، تو رحمت بنی یا نہ بنی؟ اب توجہ رکھنا بھائی، جو بات عرض کرنے لگا ہوں میں چلا رب کی بارگاہ میں، اللہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں شریعت عطا فرمائی، لیکن شریعت تو بڑی تفصیل والی ہے، زندگی ساری پہ محیط ہے، کوئی خلاصے کے طور پہ ایک آدھا جملہ ہمیں بتا دے، ہمیں پتہ چل جائے شریعت یہ ہے۔ میرے اللہ نے بڑا پیارا جملہ بولا، فرمایا شریعت پہچاننا چاہتے ہو کہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا شریعت اس چیز کا نام ہے جو تمہیں میرا پیغمبر دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو پیغمبر نے دیا اس کا کرنا شریعت ہے، جس سے پیغمبر نے روکا اس سے رک جانا شریعت ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز شریعت بنتی بولتے نہیں ہو بھئی، تیسری کوئی چیز شریعت بنتی نہیں ہے۔ اب میں نے کہا آقا میں نے آپ کا میلاد کرنا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کے میلاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے ناطے پابندی ہے مجھ پر کہ میں زندگی کا ہر پہلو وہ اختیار کروں جو میرے محبوب پیغمبر نے دیا ہو۔ اگر تعلق میرے محبوب پیغمبر کے پہلو کی زندگی میرے محبوب پیغمبر کے پہلو کے ساتھ نہ ہو پھر وہ شریعت بنتی۔ اس کی ایک مثال عرض کر دوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ عشاء میں فرض کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بول دو کتنی رکھتے ہیں؟ آپ کے مولانا توصیف صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جوانی میں برکت دے، یہ اگر آج اعلان کریں بھائی میں آپ کا مولوی ہوں اور آج میں نے آپ کو عشاء کے 5 فرض پڑھانے، آپ پڑھیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پڑھیں گے آپ؟ وہ پوچھے بھائی کیوں نہیں پڑھتے تو میں مولوی نہیں ہوں، تو کہتے ہو بھائی مولانا آپ مولوی ہیں تو بھائی میرا وضو نہیں ہوگا، حضرت آپ کا وضو بھی ہے تو میں 5ویں رکعت میں کون سے کوئی حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان باہو کے بیت پڑھوں گا؟ نہیں آپ قرآن پڑھیں گے۔ پھر 5ویں رکعت پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ 5ویں رکعت کی تصدیق میرے محبوب پیغمبر نے فرمائی، بولو بھائی میرے محبوب نے فرمائی
نہیں تو بات سمجھ آ گئی بھائی کہ شریعت وہی بنے گی جو میرے محبوب پیغمبر نے دی ہے. جس چیز کو میرے محبوب پیغمبر نے دیا اس کا لینا شریعت ہے, جس سے میرے محبوب پیغمبر نے روکا اس سے رک جانا شریعت ہے. اب میں نے عرض کیا آقا ربیع الاول آ گیا, میں آپ کا میلاد منانا چاہتا ہوں, آپ کی ولادت کی خوشی کرنا چاہتا ہوں. طریقہ آپ بتائیں گے, ولادت آپ کی ہے, خوشی میری ہوگی, آپ طریقہ ارشاد فرمائیے. میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور کی زندگی کتنی تھی دنیا کے اعتبار سے؟ آواز نہیں نکلی بھائی. اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں فرمایا؟ دور نبوت کتنا ہوا؟ 23 سال. دور نبوت کتنا ہوا بھائی؟ 23 سال. حضور کی اچھا 23 بھی پورے, 23 سال بھی پورے, کیونکہ اعلان نبوت بھی ربیع الاول میں فرمایا اور وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی, تو 23 سال پورے میرے محبوب پیغمبر کے. تو ربیع الاول کتنے آئے حضور کی زندگی میں؟ دور نبوت میں کتنے آئے؟ 23. ان 23 سالوں میں کیا میرے محبوب پیغمبر کا یہ طرز رہا جو طرز آج ہمارے ہاں کیا جاتا ہے؟ بولیے, یہ طرز تھا؟ باتیں زیادہ نہ کھل جائیں, آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. حسین آگائی والا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا. 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکلا, جلوس میں خاتون کو بٹھایا گیا, بال اس کے کھلے ہوئے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, حور بنا کے اس کو میلاد شریف کے جلوس میں بٹھایا گیا. لیکن کل کی سوشل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کل اس خاتون نے جا کے حسین آگائی کے تھانے میں FIR درج کروائی. مولویہ میرے نال دھوکھا کر لیا جی. تھانے دار پوچھتا جی تیرے نال دھوکھا کی ہویا؟ کہندے میں نے 30,000 دا وعدہ کیتا سیگا, 10 ایڈوانس دیتا, جلوس دے وچ میں نے حور بنا کے بٹھا لیا, 3,000 ہور دیتا, باقی میرا 17,000 کھا گئے, باقی میرا 17,000 ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور آئے دنیا میں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ دینے کے لیے یا دوپٹہ اتارنے کے لیے؟ بولتے نہیں ہو بھائی. میرے محبوب پیغمبر کا طرز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدی ابن حاتم کی بہن, حاتم تائی کی بیٹی آئی, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی, کفر کی حالت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لائی گئی, قیدی بنا کے لائی گئی, گرفتار کر کے لائی گئی, سر ننگا تھا, سر پہ کپڑا نہیں تھا. میرے محبوب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, حضور نے اپنی وہ چادر دی جس چادر کی قسمیں میرے رب نے مزمل مدثر کے نام سے کھائی ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے وہ چادر دی اور فرمایا جاؤ جا کے اس بیٹی کا سر ڈانپ دو, اس بیٹی کے سر پہ کپڑا اوڑھ دو. کسی نے عرض کیا آقا یہ بیٹی مسلمان کی نہیں ہے, کافر کی ہے. فرمایا یہی تو میں محمد سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد بیٹیوں کو بے عزت کرنا نہیں, میرا دنیا میں آنے کا مقصد بیٹیوں کی عزتوں کو 4 چاند لگانا ہے. حضور کس لیے آئے بھئی؟ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ, بول بھئی, بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے آئے. اب اگر کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی چودھری, کوئی خان, کوئی مار, کوئی ملک, بھلے اینی ون کوئی بھی ہو, اگر وہ کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارتا ہے, میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہتا ہوں اس بندے کا میرے محبوب کے ساتھ کوئی تعلق ہے. آواز نہیں نکلی بھائی. میرے محبوب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے. جو بیٹی کو سر ننگا کر کے بازار لے جائے اس کا میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو کرے وہ کام جس کام کی تصدیق میرا محبوب پیغمبر کر کے دکھائے. ایک بات اس پہ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں, رب نے اپنا مقام سب سے اوپر رکھا, مخلوق کا مقام نیچے رکھا, درمیان میں اپنے محبوب پیغمبر کو رکھا. اللہ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے میرا حکم اوپر سے نیچے آتا ہے بندوں کی طرف, بندوں کی عبادت نیچے سے اوپر جاتی ہے اللہ کی طرف, درمیان میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو رکھا. میرا حکم اوپر سے نیچے آئے, میرا محبوب تصدیق نہ کرے, میرا حکم نہیں بنتا, بندہ کام کرے اس کی تصدیق مصطفیٰ کریم نہ کرے تو یہ عبادت بول بھائی, عبادت نہیں بنتی. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, آپ نیک لوگ ہیں, غیرت مند ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اپنے اپنے علاقے میں اپنی ایک حیثیت اور مقام رکھتے ہیں. آپ فرمائیے ذرا اس بات کو کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بیٹی کو دیا, آج جو اس سے وہ مقام چھیننا چاہتا ہے, کیا اس کا میرے محبوب سے تعلق ہو سکتا ہے؟
ابھی میری بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض یہی بات کہی کہ یہ کرنے والا بندہ ہم میں سے نہیں تھا، ہم میں سے، بول بھائی، ہم میں سے نہیں تھا، یہ غیر کے ہیں، غیر کا ایجنڈا لے کے ہمارے ملک پاکستان میں آئے، یہ غیر کا ایجنڈا ہے، ہمارا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور نہ ہی، ہاں البتہ وہ ہمارے اساتذہ کرام ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جو مسیطے نماز پڑھیں جڑا بندہ ہوتا ہے نا تو کسی دی جتی چکی جاوے تو لوگ کہہ دیتے ہیں میاں نمازی میری جتی چا کے لے گیا، نمازی میری، بولو بھائی، نمازی میری جتی چا کے لے گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کی صورت میں آ کے چوری کر جاتا ہے۔ چور نمازی، بولتے نہیں ہو، چور نمازی نہیں ہوتا، چور نہ نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کی صورت میں آ کے چوری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اس طرح کے بھنگڑے ڈالتا ہے، اس طرح کا ناچ گانا کرتا ہے، ڈھولک باجا میرے محبوب پیغمبر کے نام پہ جو استعمال کرتا ہے، یہ در حقیقت ہمارا نہیں، یہ باہر سے آنے والا، باہر کا ایجنڈا لے کے آنے والا، لیکن لبادہ ہمارا اوڑھ کے ہمارے اندر شامل ہوتا ہے۔ سنی، تجھے کہا کرتا ہوں کہ تو غیرت کھا، اپنے اور بیگانے کی پہچان کر، اور پہچان کا طریقہ یہ ہے اپنے محبوب پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھ تو شریعت کے مطابق آئے، اس کی پگڑی بھی قبول، شریعت کے مطابق آئے، اس کی داڑھی بھی قبول، شریعت کے مطابق آئے، اس کا حلیہ بھی قبول، شریعت کے مطابق آئے، اس کا ایک ایک عمل قبول ہے۔ لیکن اگر ٹوپی پگڑی داڑھی کرنے کے بعد بھی شریعت کے مخالف کھڑا ہو، سمجھ لینا کہ یہ تیرا نہیں، کسی اور کی طرف سے آنے والا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ آپ حضرات کو یہ میرا جملہ سمجھ آیا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور کا پیدا ہونا بھی رحمت، حضور کا اعلان نبوت کرنا بھی، حضور کا او میاں پتر سیانہ بن جانا، کول بیٹھا تو تھپڑ تینوں ہی لگ جانا۔ ہاں جی بھائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی رحمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرنا بھی، بول دو، اعلان نبوت کرنا بھی رحمت۔ کیوں رحمت؟ کہ شریعت ملی۔ کیا ملی بھائی؟ بولو کیا ملی؟ آپ حضرات میں سے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، پیٹ میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، آپ حضرات تشریف لے جائیں، ڈاکٹر صاحب سے جا کے اپنا وقت لیں، اس کا ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دوائی تجویز کرے، آپ دوائی لے کے واپس آئیں، اور دوائی کو آ کے بڑا سنبھال کے کپڑے میں لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیں اور استعمال نہ کریں، صحت مل جائے گی۔ بولو۔ آپ دوسرے تیسرے دن ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے دوائی دی تھی وہ دوائی تو موافق نہیں ہوئی بھائی، اس سے تو مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھیں بھائی آپ نے دوائی استعمال کی ہے؟ نہیں حضرت استعمال تو نہیں کی، میں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، مٹی سے بچا کے رکھا ہے۔ آپ نے اوپر لکھا تھا نا بھائی اس کو 30 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا ہے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھا ہے بھائی، بالکل اس کو خراب نہیں ہونے دیا، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی اگر دوائی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے استعمال ہے، بول بھائی، اس کو استعمال ہے، کہہ دو اپنی زبان سے ذرا، اس کو استعمال کر۔ اگر رحمت لینی ہے رب سے تو شریعت رحمت کا ذریعہ ہے، شریعت کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر شریعت کو رکھ دیا ہم نے ایک طرف بالائے طاق کر کے، اے مولوی صاحبہ اپنی شریعت اپنے کول رکھ، اساں اپنا کام کرنا پیا، سانو تیری شریعت نال کوئی غرض کوئی نہیں، پھر اللہ کی رحمت ملے گی؟ بولتے نہیں ہو بھائی، اللہ کی رحمت ملے گی؟ آج جو ہم پریشان ہیں اس پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کو استعمال نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے سر کے بالوں کی کٹنگ انگریزی نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا مولوی جی ٹینڈ کراونی تو میں نے چنگی لگ دی کا ہی نہیں، میں تو جیتے کٹنگ نہ کراما میرا ٹکر ہضم نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے گلے میں سلیب کا نشان، ٹائی نہیں ڈالنی چاہیے، میں کہتا ہوں مولوی جی جب تک تو میں گلے میں ٹائی نہ ڈالوں، پینٹ کوٹ نہ پہنوں، اتنے وقت تک تو میں گریجویٹ لگتا ہی نہیں ہوں۔ گریجویٹ تو میں بنتا تب ہوں جب میرے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہو، میں پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے رکھوں، تو شریعت پر عمل ہو گیا، رحمت ملے گی۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت الاستاذ حکیم الحسر حضرت لدھیانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، آج بدقسمتی ہماری یہ ہے
4 نوجوان یہودی، عیسائی، ہندو اور مسلمان، 4 نوجوانوں کو اگر ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو پہچان نہیں ہوتی کہ ان میں سے مسلمان کون ہوتی ہے پہچان؟ بولو بھائی، جیسی بالوں کی کٹنگ اس کی ویسی مسلمان، جیسا پینٹ کوٹ ٹائی ان کا ویسا مسلمان، جیسی آنکھ اس کی حیا سے خالی ہے ویسی آنکھ اس کی بھی حیا سے، اللہ حفاظت فرمائے بھائی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اب بات سمجھنے کی ہے میرے پیارے، جب ہم نے شریعت کو استعمال ہی نہیں کیا، کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ بولا نا کہ جب بھی کہتا ہوں خدایا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ، بندے دیکھ تو صحیح تو نے میری شریعت کے ساتھ کیا کیا ہے کہ مجھ سے رحمت کا خواستگار ہے۔ مجھ سے رحمت تب طلب کرنا جب پہلے شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اور جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا اس کے قدم قدم پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، قدم قدم پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ آخری بات پہ بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، جیڑا جیڑا ولیاں نو مان کے بہندہ حضرات دے کولوں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا تاکہ میں نہیں پتہ لگے بھئی تساں جے دا ہاتھ سیدھا او دی نیت سیدھی، جے دا ہاتھ ونگا او دی نیت اوکھی ہے نا۔ جزاکم اللہ۔ میں بھی الحمدللہ تعالی میں نے 4 چکر گولڑا شریف کے لگائے ہیں، ابھی پچھلے دنوں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے مزار پاک سے ہو کے آیا ہوں۔ میرا اصول ہے میں جہاں بھی سفر پہ جاتا ہوں اگر قریب کسی اللہ والے کا مزار ہو میں ضرور چکر لگا کے آتا ہوں، اور شاید آپ نے نام میرا پڑھا ہوگا، میرے گھر کے قریب حضرت خواجہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ بحمداللہ تعالی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے کے آیا کرتا ہوں، اور ہم حاضری کے قائل ہیں، انکار بولو انکار نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے ان کو مقام کیوں ملا، ان کو مرتبہ کیوں ملا، ان کو اتنی عزت کیوں ملی کہ آج دنیا سے گئے ہوئے صدیاں ان کو بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کا نام لیتے ہوئے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ہماری زبان پہ مٹھاس لگتی ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اللہ والوں کے ذکر سے۔ فرمایا وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی شریعت پر بولو بھئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ ان کی شریعت پر عمل کیسا تھا؟ رات ہو گئی، شام کے کھانے میں ماں بیٹے کے درمیان بات ہو گئی، بیٹا کہتا ہے اماں مجھے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، ماں کہتی ہے بیٹا فرید یہ مقام اکیلا تیرا نہیں، اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ حضرت خواجہ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں جی آپ کا مقام کیسے، آپ کا اس میں حصہ کیسے؟ جتن میں نے کیے، چلے میں نے کاٹے، وظائف میں نے کیے، محنتیں اور مراقبے میں نے کیے، آپ خواہ میں حصہ دار بن گئے۔ فرمایا نہیں بیٹا کچھ محنت میری بھی ہے، کہا نہیں اماں یہ محنت میری ہے۔ رات کو ماں بیٹے کی بات ہو رہی تھی، کھانا کھایا جا چکا، سو گئے، صبح ہو گئی، فیصلہ کرنے کے لیے یہ ماں بیٹا ملے۔ جب ماں اٹھ کے آئی تو دیکھا بیٹا فرید اپنے مسلح پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، صبح تھی، صبح کے وقت رو رہا تھا۔ ماں نے آ کے دست شفقت رکھا، پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا اماں آج اتنے سال بعد میری رات تہجد کی نماز قضا ہو گئی، رات میری آنکھ نہیں کھلی، تہجد نہیں پڑھ سکا، اتنے برسوں کے بعد میری تہجد رہ گئی۔ ماں نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا اگر تیری تہجد رہ گئی اب مجھے بتا کہ یہ فقیری تیری یا میری؟ خواجہ فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا اماں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا جب سے تو پیدا ہوا تجھے بغیر وضو میں نے دودھ نہیں پلایا، تو کھانا کھانے کے قابل ہوا، بغیر وضو تیرا کھانا نہیں بنایا۔ رات تو نے چیلنج سے کہا فقیری میری ہے، رات عشاء کا کھانا بغیر وضو کے کھلایا، نتیجہ تو نے دیکھ لیا۔ خواجہ فرید کو مسلح بھول گیا، ماں کے قدموں میں پڑا، کہا اماں اگر یہی بات ہے پھر سب کچھ تیرا ہے، میرا تے کچھ ہی کوئی نہیں نا۔ ان کو یہ مقام ملا تہجد کی برکت سے، ان کو یہ مقام ملا میرے محبوب پیغمبر کی سنت کی برکت سے، ان کو یہ مقام ملا شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے۔ آج ہم مقام وہ ڈھونڈتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کی بات آ جائے کہتے ہیں مولوی جی داڑھی رکھن بڑی مسئلہ ہے، بڑی مشکل ہے، سر پہ پگڑی نہیں باندھی جا سکتی، بال میرے سنت کے مطابق نہیں بنائے جا سکتے۔ میرے پیارے اگر رحمت لینی ہے میرے اللہ کی ایک ہی صورت ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا تیرا کام ہے۔ جیتا رہا
تب بھی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تیری قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کرتا رہے گا۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ آج کل ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہم شریعت لیتے ہیں موبائل ایک مستقل اللہ دی لعنت ہے جڑی ساڈے گل پئی مستقل سوشل میڈیا سے یوٹیوب تو جی مسئلہ کیا ہے لو یہ مسئلہ ہے۔ سچ ایمان سے بتاؤ کہ یہ تمہارے لیے خیر خواہ ہے یا بد خواہ ہے؟ شراب کے متعلق کہا ہے نا قرآن مجید نے اسمہما اکبر من نفعہما کہ شراب جوئے میں فائدہ بھی ہے لیکن ان کا فائدہ کم ہے، نقصان ہے زیادہ ہے۔ اس میں بھی فائدہ ہے لیکن اس کا فائدہ کم ہے، نقصان ہے۔ بول بھائی نقصان ہے، بولو بولو شاباش نقصان ہے۔ ہم مسیطے بیٹھ کے کہہ لو وقت پیر نکل کے بھویں مکر بن جائے میں نے کوئی نہیں کہنا۔ بجائے اس سے دین لینے کے شریعت سیکھنے کے یہ جو علماء کی کھیپ آپ نے بٹھائی ہے دین ان سے سیکھو، دین ان سے سیکھو، ان کی صحبت میں آ کے بیٹھو۔ میں اپنے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ بابا سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا صحبت صالح، بابا سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 80 سالہ تات بیریا۔ فرمایا ایک لمحہ ایک عالم دین کی خدمت میں بیٹھنا 1000 سال کی بیریا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے مسئلہ آپ نے تلاش کیا، مسئلہ مل جائے گا، لیکن جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہونے تھی وہ رحمت متوجہ ہوگی یا اس سے محروم رہو گی؟ اس سے اللہ دی رحمت ہے۔ سائنس والے بڑے ترقی کر رہے ہیں، انہاں ہن ماشاءاللہ بجلی والے روبوٹ بنا لے، روبوٹ جڑے تانوں نمازاں بھی پڑھے سن تے تواڈے سیکورٹی گارڈ بھی بن سن۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بھئی ایک روبوٹ وہ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہا ہے، اس میں انہوں نے فیڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے ساتھ میں اعلان بھی دیا ہوا ہے کہ بہت جلدی آپ کے ائمہ مساجد چونکہ تساں انہاں نوں تنخواہ میں دیوݨ تو تنگ ہو، ہاں جی صاحب دی برات دانے دیونے تو وہ اوکھا جی مولوی صاحبہ کیویں دیویے دے انہاں تو دے دیں بجلی دا سوچ لایا پیچھے اس روبوٹ دے اللہ اکبر 4 اس پڑھائیاں تے وہ اپنے گھر تے تساں اپنے گھر۔ کیا خیال ہے بھائی یہ ترتیب ٹھیک ہے یا علماء والی ترتیب ٹھیک ہے؟ بولتے نہیں ہو تو آپ علماء سے پوچھیں گے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے وہ علماء سے پوچھیں گے، پوچھ کے عمل کریں۔ انشاءاللہ شریعت پر عمل کرنا آپ کا اور میرا کام ہے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا میرے اللہ کا کام ہے۔ 2 باتیں ہو گئی بھائی، ایک حضور کی ولادت بھی ہمارے لیے رحمت اور ایک حضور کا اعلان نبوت بھی ہمارے لیے کہہ دو ہمارے لیے رحمت۔ باقی 2 باتیں رہ گئی کہ حضور کی ہجرت بھی رحمت اور حضور کی وفات بھی رحمت۔ آئندہ ربیع الاول میں انشاءاللہ، ہاں جی آئندہ ربیع الاول میں انشاءاللہ اگر ملاقات ہوئی تو یہ 2 باتیں آپ حضرات مجھے یاد دلائیں گے، میں آپ کو عرض کروں گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے محبوب کی سچی قدردانی نصیب فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔